آپ کیا کہیں گے سر، یہ جو ولسن نے ٹویٹ کر دی تھی اور فری عمران خان لکھ دیا تھا، طاہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پریشر ہے ہی نہیں، پریشر بن بھی نہیں سکتا دو چار لوگوں کے ٹویٹ کر دینے سے، آپ اس پہ کیا کہیں گے سر؟ کیا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اس طرح کے کام کر کے امریکہ کی طرف، امریکہ کے تو نہیں چند لوگوں کی طرف سے پاکستان پر؟ دیکھیے دباؤ تو شاید ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھ سکتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ بھی کہیں بات کر سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، بٹ یہاں جو فی الحال امپریشن ہے وہ تو یہ نہیں کہ اگر دباؤ آتا ہے تو پاکستان ریزسٹ کرے گا، پاکستان ایسا نہیں کرے گا کہ فوراً عمران خان صاحب کے دروازے کھول دے گا۔ اب دونوں سائڈ پر کلیم بہت بڑا ہے، ایک یہ کہ جی امریکہ سے دباؤ آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے رستے کھل جائیں گے، یہاں لوگوں کی خبر یہ ہے کہ جی نہیں ہم ریزسٹ کریں گے، تو صرف فیوچر بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن یہاں جو تیاری کی گئی ہے وہ تو یہ کہ جی آ جائے دباؤ تو کوئی بات نہیں، پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان اس کے اوپر اپنی ایک سوورن پوزیشن رکھے گا اور ریزسٹ کرے گا کوئی ایسا پریشر اگر ہوا بھی تو۔ چلیں ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، اب یہاں پہ دو رائے آ گئی ہیں، لیکن جو بات طارڑ صاحب نے کی ہے یہ کافی مختلف ہے، کیونکہ میں اگر باقی ٹی وی شوز پہ دیکھیں تو کسی اور نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ 300-350 لوگوں میں سے 2-4 کا ٹویٹ کر دینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی کوئی اتنے ریلیونٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کہیں نہ کہیں لابنگ چلتی ہے، لابنگ میں پیسہ بھی چلتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ دباؤ بڑھ سکتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں جہاں تک لابنگ کا تعلق ہے نا تو بالکل بجا فرما رہے ہیں طارڑ صاحب کے وہاں پیسہ خرچ کر رہی ہوگی تحریک انصاف اور ان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں تاکہ لابنگ کی جا سکے، اور یہ وہاں پہ اس کو لیگلائز سمجھا جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی کہ آپ کسی کو، جیسے ہمارے ہاں تاثر ہے کہ آپ کسی کو رشوت دے رہے ہیں، تو وہاں یہ لابنگ جو ہے یہ لیگلائز ہے، لیکن اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اور کیا یہ ماضی میں ہوتی رہی ہے یا نہیں ہوتی رہی تو اس کا بھی جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بش انتظامیہ میں، یعنی جو بش جونیئر تھے جب وہ پاکستان سے باہر ایگزائل میں تھی مشرف کے زمانے میں، تو انہوں نے ایک لابنگ فرم ہائر کی تھی جس کو انہوں نے 6 ماہ کے لیے فار 6 months شی ہائرڈ $2.5 لاکھ پہ، ماہانہ $28,500 پہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بش انتظامیہ کو انفلوئنس کیا جا سکے اور ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ مشرف کے اوپر دباؤ ڈالو کہ وہ پاکستان میں الیکشن کروائے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ مشرف الیکشن نہیں کروا رہے تھے، وردی نہیں اتار رہے تھے۔ پھر محترمہ نے کوشش کی کہ وہ جو واشنگٹن کی جو میڈیا ایلیٹ ہے، جیسے جو تھنک ٹینکس ہے جیسے بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہے، ان کے اوپر انفلوئنس ڈالا جا سکے۔ نیو یارک ٹائمز نے تجزیہ لکھا محترمہ کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ شی ہیڈ a more extensive friends in capitals, media and political elite than any other foreign leader of the world۔ یہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ جتنا اس وقت بے نظیر کا یہاں پہ انفلوئنس ہو چکا ہوا ہے، جتنی وہ تھک اینڈ تھن ہو چکی ہے، شاید ہی کوئی اور عالمی لیڈر ہو۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں جب انہوں نے 1988 کا الیکشن لڑا تو اس وقت ریگن انتظامیہ تھے امریکہ میں، تو ریگن انتظامیہ نے دباؤ ڈالا، انہوں نے اپنا نمائندہ یہاں بھیجا پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے، اور صدر غلام اسحاق خان ٹرانسفر آف پاور نہیں کر رہے تھے بی بی کو، اس زمانے کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹرانسفر آف پاور نہیں کر رہی تھی، بی بی الیکشن جیت چکی تھی، وہاں سے امریکی صدر کا نمائندہ آیا، پھر جا کے 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنی۔ سو ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں لابنگ نہیں ہوتی رہی، اور وہ ہوتی بھی رہی اور بڑی انفلوئنشل رہی ہے۔ اب اس دفعہ وہ اس حد تک ضرور انفلوئنشل ہے کہ انہوں نے نیوسنس ویلیو کریٹ کر دی ہے، ایک ہوتا ہے ڈومینو ایفیکٹ، بز، تو پی ٹی آئی نے بہرحال عمران خان کی انکارسریشن کو اور اس کیس کو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے دنیا میں، یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے لے کے دنیا کی 2 بڑی پارلیمنٹ۔ یہ بتائیے گا موجودہ حالات میں ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ چلے میں کانگریس مین کی بات نہیں کر رہا، ہم آ جاتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کو کہ اصل پاور تو وہی ہے نا، ان کا کوئی انٹرسٹ ہوگا عمران خان کی رہائی کو لے کر کے؟ دیکھیں یہ بالکل بڑا لٹریٹ کوشچن ہے کہ کیا پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی انٹرسٹ ہے تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کہیں کوئی بارگیننگ چپ استعمال کریں، جی تسی ایسا نہیں مان لو اسی تہاڈی مان لیں گے۔ اس وقت تو ایسا کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں ہے۔ ابھی طارڑ صاحب نے افغانستان کا ذکر کیا تو دیکھیں کہ افغانستان میں وہ اب کیا ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، کیا ڈیزائن ہے، وہ جب مزید انفولڈ ہوں گے تو پتہ چلے گا، اور اس میں پھر ان کے سامنے ایک فریق ہوگا عمران خان، ایک فریق ہوگی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت۔ اب عمران خان ٹرمپ کے زمانے میں پہلے افغانستان کو ڈیل کرتے رہے ہیں، کیا ٹرمپ عمران خان کو
سمجھیں گے کہ مجھے ان کو باہر لا کے ان کے ذریعے سے افغانستان کو ڈیل کرنا ہے، یہ موجودہ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو انہی کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک انٹرسٹ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کتنا سبسٹینشیٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ انفلوئنس جو ہے نا وہ بعض اوقات انٹرسٹ کے اوپر سپرسیڈ کر جاتا ہے۔ اگر آئے روز آپ امریکہ میں، وہاں کے تھنک ٹینکس میں، وہاں کے میڈیا میں اگر آپ یہ بات ہیمر کرتے رہیں کہ ایک دنیا کا 5th لارجسٹ کنٹری ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ کراس روڈ آف ایشیا کے اوپر فال کرتا ہے، اس کا ایک لیڈر ہے جو پچھلے 3 سال سے وکٹمائزیشن فیس کر رہا ہے، اب کل پھر اس کے خلاف عدت جیسا غلیظ کیس پھر کھول رہے ہیں، یہ نیوسنس ویلیو اگر وہاں پہ بناتے رہیں گے نا تو کہیں نہ کہیں جا کے دیکھیں وہ پانی کا قطرہ بھی گرتا مجھے یاد ہے ٹرمپ کی ایک ویڈیو ہے، ٹرمپ صاحب کی ایک ویڈیو ہے سر جو کہ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، اپنے کیمپین کے دوران انہوں نے غالباً وہ کسی شاید ڈیلیگیشن سے ملاقات کر رہے تھے، پاکستانی ڈیلیگیشن ہی ہوگا، he specifically asked about Imran Khan and he was told that he is incarcerated under certain reasons.